بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عائشہ احتشام۔ آج کی بڑی خبر، پاکستان نے بھارت کو سائبر میدان میں ایک بڑی شکست دی ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے موقع پر ہی دھر لیا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی سائبر حملوں میں ذاتی موبائل فونز کی ہیکنگ کر رہی تھی۔ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایک بڑے سائبر حملے کا سراغ لگایا ہے، جس کے بعد دشمن اب اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ بھارت کا بڑا منصوبہ ناکام ہوا ہے۔ پاکستان کی افواج ملک کی سرحدوں ہی نہیں، سائبر کے میدان میں بھی الرٹ ہیں، جاگ رہی ہیں، ہر دم ہماری حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں، دشمن کی ہر چال کو ناکام بنا رہی ہیں۔ ISPR کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی حکومتی فوجی افسران کے موبائل فونز، ٹیکنیکل گیجٹس کی ہیکنگ کر رہی تھی۔ دشمن کی اس منصوبہ بندی کے بعد اب سائبر سیکیورٹی SOPs کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے اور دشمن انٹیلیجنس ایجنسی کے اہداف کی مزید تحقیقات بھی جاری ہیں، اور پاک فوج نے ایسی سرگرمیوں کو ناکام بنانے کے لیے مزید اقدامات بھی کیے ہیں، اور اس بار نہیں بلکہ ہر بار کی طرح ہی دشمن کو کافی منہ کی کھانا پڑی ہے۔ ایک اور اہم خبر جو ہے اس کو شامل کریں گے ہم آج کی ایک اور بڑی اور اہم خبر، اور وہ یہ کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی نیب میں پیشی کے بعد ان کی مصیبتیں ٹلی نہیں ہیں، بلکہ آج پیشی کے بعد عثمان بزدار کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ عثمان بزدار سے آج نیب نے تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ تک پوچھ گچھ کی ہے۔ نیب ذرائع کہتے ہیں کہ پوچھ گچھ کے دوران نیب کے پوچھے گئے سوالات پر عثمان بزدار نے کئی سوالات پر لا علمی کا اظہار کیا اور مزید وقت مانگتے رہے۔ عثمان بزدار سے شراب کے لائسنس کے غیر قانونی اجرا کے معاملے پر بھی نیب لاہور کی 3 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے سوالات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے جنوبی پنجاب میں مختلف ناموں سے جائیداد خریدنے اور رشتہ داروں کے نام پر یہ جائیدادیں بنانے کا الزام بھی اس حوالے سے بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہی نہیں بلکہ ان کے اہل خانہ کی جائیدادوں کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ کی جائیدادوں کے حوالے سے بھی تحقیقات جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہے اور بات کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ نیب ذرائع یہ بتا رہے ہیں جی کہ وزیر اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا CM پالیسی 2009 کے مطابق نجی ہوٹل کو لائسنس جاری ہوا تھا، جس پر وزیر اعلیٰ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ نیب حکام نے پوچھا کہ کیا نجی ہوٹل کے لیے 5 کروڑ روپے رشوت وصول کی گئی تھی۔ اس سوال پر بھی پنجاب کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ان کے علم نہیں ہے کہ کس نے رشوت لی ہے۔ نیب کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے آج پہلی پیشی میں عثمان بزدار نے مزید وقت مانگا ہے اور 18 اگست کو نیب کی طرف سے 12 صفحات پر مشتمل سوال نامے کا جواب داخل کرائیں گے۔ عثمان بزدار کی مشکلات میں اضافے کی وجہ نہ صرف یہ ہے کہ اب ان کی اور ان کے اہل خانہ کی جائیدادوں کی چھان بین ہوگی، اور بات اب شراب کے غیر قانونی لائسنس کے اجرا سے بڑھ کر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جائیدادوں کی چھان بین تک جا پہنچی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار کی مصیبتیں اور بڑھ جائیں گی، اور وہ اس طرح سے کہ ان کے خلاف 2 سرکاری ملازمین بطور وعدہ معاف گواہ پیش ہونے کے لیے سامنے آ چکے ہیں۔ مبینہ طور پر ایک وعدہ معاف گواہ کا تعلق عثمان بزدار کے اپنے ہی سٹاف سے ہے، جبکہ سابق DG ایکسائز اکرم اشرف گوندل بھی عثمان بزدار کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست دے چکے ہیں۔ پنجاب کے وسیم اکرم پلس کے گرد نیب کا شکنجہ تنگ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس دوران یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا نیب کی تحقیقات مکمل ہونے تک عثمان بزدار کو خود ہی استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے تاکہ شفاف احتساب پر اثر انداز نہ ہو سکے، اور اس طرح PTI کی طرف سے شفاف احتساب اور خود احتسابی کے ایجنڈے پر بھی عمل درآمد ہو جائے گا۔ کیا عثمان بزدار استعفے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا PTI میں اس وقت عثمان بزدار کی تحقیقات مکمل ہونے تک ان سے استعفیٰ لینے کی تجویز زیر غور ہے؟ انہی تمام سوالات اور معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے انتہائی قریبی سمجھے جانے والے پنجاب کے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب موجود ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ پنجاب کے سب سے ایکٹیو وزیر ہیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا۔ چوہان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نیب میں پیش بھی ہو گئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کس طریقے سے پیش ہوئے، اور اس کے بعد اب سوال نامہ ان کو تھمایا گیا، جواب ان سے 18 کو مانگا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ یہ کیس تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے۔ کل بھی میں نے کہا، عثمان بزدار صاحب نے بھی کہا، پرسوں کہا، ترسوں کہا کہ ہم اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی طرح، نون لیگ کی طرح، پیپلز پارٹی کی طرح
ہم یہ واویلا اور شور نہیں مچائیں گے نیب کی پیشیوں پہ جاتے ہوئے کہ ہمیں بلایا گیا ہے اس کی وجہ سے قیامت آ جائے گی، ہمیں بلایا گیا ہے اس کی وجہ سے ریاست خطرے میں ہے، ہمیں بلایا گیا ہے اس کی وجہ سے جمہوریت خطرے میں ہے، ہمیں بلایا گیا اس کی وجہ سے پارلیمانی سسٹم خطرے میں ہے، ہمیں بلایا گیا اس کی وجہ سے 18ویں ترمیم خطرے میں ہے، ہمیں بلایا گیا ہے تو جناب حکومت ظالم ہے، نیب ظالم ہے، عدالتیں ظالم ہے، ادارے ظالم ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے. اور وہ آپ نے دیکھ لیا، نہ ہی ہم جلوس لے کر جائیں گے، نہ ہی پتھروں کی بوریاں لے کے جائیں گے، نہ ہی پتھروں کے شاپر بھر کے لے کے جائیں گے، نہ ہی ہم 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ کارٹوں میں تقسیم کریں گے، جناب پتھر مارنے کی معاوضہ دیں گے، نہ ہی فونے کر کر کے پورے پنجاب سے منتیں ترلے کر کے ہم جناب لوگ اکٹھے کریں گے. جائیں گے عزت احترام کے ساتھ جائیں گے، پورے ایک جسے کہتے ہیں گریسفل طریقے سے جائیں گے. جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب گئے، اکیلی گاڑی میں گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، چیف ایگزیکٹو تھے صوبے کے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو تھے، اور جا کے اپنا فریضہ پورا کر کے آئے. اور آگے انہوں نے اگر مزید انویسٹیگیشن کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے وقت دیں گے، بلائیں گے، میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. سمپل یہ ایک آئین پسند، قانون پسند، اخلاق پسند اور ایتھکس اور ویلیوز کو کے اوپر عمل پیرا جو فرد اور شخص ہوتا ہے اور جو پارٹی ہوتی ہے، اس کا یہ جیسچر اور یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. دوسری طرف شرپسند، تخریب کار اور جو ریئل مینر میں کرپٹ اور بددیانت ہوتے ہیں، جو اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اداروں پہ حملہ کرتے ہیں. پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اور کل نیب کی 20 سالہ ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے وہ پاکستان کے ایک آئینی اور ایک جناب ریاستی ادارے کے اوپر انہوں نے حملہ کر کے اپنی وہ اعلیٰ اور عرفہ روایات جو اداروں کے اوپر اور عدالتوں کے اوپر حملہ کرنے کی آل شریف کی اور نواز شریف صاحب کے خاندان کی تھی، وہ انہوں نے پوری کی. تو جناب نیکسٹ بھی بلائے گی نیب تو جناب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان ایتھکس کو یا ویلیوز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ بہتر ہو کہ جو بزدار صاحب ہیں وہ فی الحال اپنے جو وزارت ہے، وزارت اعلیٰ، اس سے استعفیٰ دے دیں اور جو ہے وہ یہ جگہ چھوڑ دیں، یا پھر خان صاحب جو ہیں وہ ان کو کہیں کہ وہ یہ جگہ چھوڑ دیں. کیونکہ خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ کسی عہدے کے اوپر ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بزدار صاحب تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، آپ کسی عہدے پر ہوتے ہیں تو آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں کیس کے اوپر. ایک بات تو عائشہ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اس وقت تک نہ وہ ملزم ہے نہ وہ مجرم ہے، نہ ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، نہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی کوئی پراپر اپروول ہوئی ہے. یہاں پر تو جن کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی، جن کے اوپر ریفرنس ایک نہیں دو نہیں بی سی او نیب کے دائر ہو گئے، وہ تو ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے قائد حزب اختلاف جو سرکاری عہدہ ہوتا ہے. وزیر اعظم بھی سرکاری ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی سرکاری ہوتا ہے، قائد حزب اختلاف بھی سرکاری ہوتا ہے. جی تو جناب یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے خلاف نیب میں تحقیقات چل رہی ہیں، آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہی دیتے ہیں، تو آپ نے تو ان کو فالو نہیں کرنا نا. آپ نے تو اپنے لیے اپنے اصول بنائے تھے. تو میں تو آپ کو خان صاحب کی بات ہی یاد دلا رہی ہوں. آپ کی اطلاع کے لیے میں نے خان صاحب والی بات نہیں آپ کے سامنے رکھی ہے، نہ میں نے اپوزیشن کی بات رکھی. میں نے آئین اور قانون کی اور نیب کے جو رولز اور ریگولیشنز اور روایات ہیں نا، پر میں نے جو ایتھکس ہے، میں نے ان کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے. ابھی بھی انہی ایتھکس اور انہی ویلیوز اور اسی آئین اور اسی قانون کے مطابق انشاءاللہ سردار عثمان بزدار صاحب اپنا رویہ، اپنا جسچر، اپنا ایٹیٹیوڈ اور اپنا بیہیویئر وہ انشاءاللہ رکھیں گے. ابھی تو جسٹ ایک ان سے جو نا وہ سوال و جواب ہو رہا ہے کہ کیا کوئی چیز ایسی ہے نہیں ہے، جو کوئی بھی ادارے کے حوالے سے ایف آئی اے، ایف بی آر، آپ کی انٹیلیجنس بیورو، آپ کی مختلف ایجنسیز کسی کے حوالے سے بھی سوال و جواب کر سکتی ہیں. جب آپ کا کیس پراپر طریقے سے دائر ہو جاتا ہے، ایف آئی آر کٹنے کے بعد جب آپ ملزم ڈکلیئر ہو جاتے ہیں اور نیب کے اندر جب ریفرنس دائر ہوتا ہے پھر آپ ملزم ڈکلیئر ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ پہ فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو پھر آپ ایز اے مجرم ٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک کا کرم ہے، سردار عثمان بزدار صاحب ابھی ایسی کسی پوزیشن میں نہیں ہے نیب کی کاغذوں میں. جب خدا نہ خواستہ وہ 3 پوزیشنیں میں نے آپ کو بتائیں. پہلی پوزیشن یہ ہے کہ نیب نے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا وقت نہیں ہوگا، بالکل جناب وہ اس حوالے سے جناب وہ گلٹی نہیں ہے. اگر جناب وہ ان کو گرفتاری کا حکم دیتے ہیں تو اس وقت میں آپ کی یہ والی جو آپ کے جو کوشچن ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کا بنتا ہے. اگر ریفرنس دائر ہو جاتا ہے دین آپ کا یہ کوشچن بالکل ویلڈ ہے، اور اگر ان کے خلاف فرد جرم عائد ہوتی ہے تو دین آپ کا یہ کوشچن بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو
چلیں اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں جوان صاحب جن سے لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ مشکل میں آ سکتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ 2 جو سرکاری افسران ہیں انہوں نے کمٹ کر لیا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ بنیں گے. اور محکمے میں آپ کو بتا دوں ایک کا تعلق جو ہے وہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے ہے، دوسرے کا تعلق وزیر اعلیٰ کے اپنے ہی سٹاف سے ہے. دونوں کا نیب سے رابطہ ہو چکا ہے اور وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ نئی شکایات بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. وقت جو باتیں ٹی وی چینلز پہ نکلی ہوئی ہیں وہ سمپل جناب ایک جناب ذرائع ہیں. ابھی تک کوئی باقاعدہ ریٹن جو کوئی نوٹیفیکیشن نیب کی طرف سے نہیں آیا کہ کوئی وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے اور اس وعدہ معاف گواہ کو ایز اے وعدہ معاف گواہ آفیشیلی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے نیب کی طرف سے، اور اب نیب اس کو ایز اے وعدہ معاف گواہ بلا کر اپنی ساری پروسیکیوشن سٹارٹ کرے گی. یہ ابھی تک جو ہے نا وہ پری میچور باتیں ہیں، اور اگر یہ ہو بھی جاتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نے ہر چیز قانون کے مطابق چلانی ہے. میں بار بار آپ کو بات دہرا رہا ہوں، میں عمران خان صاحب کا ترجمان ہونے کے ناطے سے بھی، میں عثمان بزدار صاحب کا ترجمان ہونے کے ناطے سے بھی، میں پنجاب حکومت کا ترجمان ہونے کے ناطے سے بھی، میں وزیر اطلاعات پنجاب کے ناطے سے بھی، میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا دوں، جو کچھ مرضی نیب کی طرف سے سچ پہ ہو، جھوٹ پہ ہو، اچھا ہو، برا ہو، ایک لفظ نیب کے خلاف نہ فیاض الحسن چوہان بولے گا نہ عثمان بزدار صاحب بولیں گے. ایک لفظ بھی عثمان جناب نیب کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہوگی. ایک فکرہ بھی نیب کے ڈی جی کے اوپر، نیب کی عدالتوں کے اوپر، نیب کے جناب افسران کے اوپر، نیب کے کریکٹر کے اوپر ہم جناب نہیں کریں گے. یہ فرق انشاءاللہ ہم پچھلے 2-3 دنوں سے بتا بھی رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے چوہان صاحب کہ آپ قانون کا اتنا احترام کرتے ہیں اور قانون کے مطابق آپ نے کہا کہ تمام چیزیں ہوں گی، لیکن آپ کو یہاں پر یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ خان صاحب جو ہے وہ قانون سے بڑھ کر کچھ اخلاقیات کی بات بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور اس طرح کی جگہوں پر وہ کہا کرتے تھے کہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آگے بڑھ کر خود جو ہے وہ مستعفی ہوا جائے. بہرحال گزشتہ روز کے واقعے کی طرف ہم چلتے ہیں چوہان صاحب. مریم نواز صاحبہ کا جو بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ ٹوٹا، اس کے اوپر ایک طویل قسم کی جو ہے وہ بحث تھی. رانا ثناء اللہ صاحب سامنے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو یہ شک ہے کہ لیزر گن سے مریم نواز صاحبہ کی گاڑی پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا. پنجاب حکومت اس کی تحقیقات کرا رہی ہے کیا؟ سب سے پہلے تو آج میں بہت بڑی ایک بات کرنے لگا ہوں جو آپ کے ٹی وی چینل میں بھی اور آپ کے پروگرام کے بھی جو ہے وہ لیڈنگ ہے نا وہ آپ کا عنوان ہونا چاہیے. میں پنجاب کے وزیر قانون سے بھی اور ہوم منسٹری سے بھی مطالبہ کروں گا کہ سب سے پہلے تو بیگم صفدر امان صاحبہ کی اس بلٹ پروف گاڑی کی جناب پوری انویسٹیگیشن کی جائے کہ کیا اس کی ایکسائز ڈیوٹی ادا ہے، کیا یہ لیگل ہے، کیا اس کے جتنے ٹیکسز تھے اور جتنی اس کی جناب پری ریکویزٹس تھی جو ہے نا اس گاڑی کو لینے کی اور اس کو ریلیز کرنے کی اور اس کو مارکیٹ میں لانے کی، کیا وہ انہوں نے ادا کی ہے کہ نہیں کی ہے. کیونکہ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ جعلی نمبر پلیٹ کے ساتھ اور ایکسائز کی ڈیوٹی ادا کیے بغیر، کسٹم ڈیوٹی ادا کیے بغیر گاڑیاں استعمال کرنے کے عادی ہیں، اور سرکاری گاڑیوں کے اوپر قبضہ کر کے ان کو چوری چھپے اپنے پاس رکھنے کے بھی یہ عادی ہیں، جو عدالتوں میں کیس بھی چل رہے ہیں. پہلی چیز یہ میرا لیڈنگ الزام ہے آج کا، اور میں یہ کہوں گا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسری چیز، جس بیگم صفدر امان اور جس آل شریف اور شریف خاندان نے پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے اندر کیلبری فونٹ بل گیٹ کو بھی جناب مات کر کے، آپ کی مائکروسافٹ والوں کو بھی دھوکہ دے کے وقت سے پہلے جناب کیلبری فونٹ کے اوپر مشتمل جناب وہ ڈاکومنٹ پیش کر دیا 2 نمبری کر کے، جعل سازی کر کے، جس بیگم صفدر امان نے پاناما کیس کے اندر سپریم کورٹ میں اپنے ایک پراپرٹی کی رجسٹری پیش کی، رجسٹری جو ہے وہ آپ کی فیبروری کے مہینے میں ہو رہی ہے، اور اس رجسٹری کے لیے جو آپ کے اسٹام ہے وہ مارچ کے مہینے میں جناب ریلیز ہو رہے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ رجسٹری کے لیے پہلے آپ کے اسٹام پہلے جاری ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس کی رجسٹری لکھی جاتی ہے. تو جو اس قسم کی جعل سازی کر سکتے ہو، جو عدالت کے اندر جھوٹ بول سکتے ہو، جو برملا پورے ٹی وی چینلوں کے سامنے چہک چہک کے کہیں کہ کہاں سے یہ میری لندن کی پراپرٹیاں اٹھا کے لے آتے ہیں، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، اور کل آپ کی 200 ایکڑ کی پراپرٹی کل جس کا آپ کا جناب کیس تھا، اس کیس کے حوالے سے آپ نے پریس کانفرنس کر کے اپنے منہ سے مانا کہ اس 200 ایکڑ میں سے جو میرے حصے کی 50 یا 60 یا 70 ایکڑ ہے وہ لیگل 2014 کے اندر جناب میرے نام ہوئی ہے، اور 2016 میں آپ پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے نام پہ ایک پراپرٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر. ایسی 2 نمبر اور جعل ساز خاندان اور شخصیت بیگم صفدر امان صاحبہ کی، آپ ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ سچ بولیں گے؟
آپ ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ کل کے وقوع کے حوالے سے آپ کے سامنے حق اور سچ چلیں چوہان صاحب آپ کی اس کے اوپر جو بھی رائے ہو، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پنجاب حکومت کو انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے اگر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے خود ایک ویڈیو بنائی ہے اپنی گاڑی کی اور اس کو پوسٹ بھی کیا ٹویٹر کے اوپر۔ میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ اپنے ویورز کے لیے وہ بھی دکھا دیں۔ جانب سے پتھروں سے اینٹوں سے میری گاڑی پر اٹیک کیا گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں، یہ میں پیچھے سے شروع کر رہی ہوں، یہ دیکھیں، اور یہ ہے میری ونڈ سکرین، یہ ہے میری ونڈ سکرین۔ آپ یہ دیکھیں، کیا پتھر آمد گاڑی کی بام پروف یا بلٹ پروف گاڑی کی ونڈ سکرین ایسے توڑ سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتی کہ کیا تھا، لیکن یہ پتھر سے کچھ زیادہ تھا۔ اچھا، اسی حوالے سے رانا ثناء اللہ نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ لیزر گن سے کوئی حملہ کیا گیا ہے، وہ بھی سن لیجیے انہوں نے کیا کہا تھا۔ نواز کی گاڑی کو میری رائے کے مطابق جو ہے وہ پتھر نہیں لگا، اور میں نے تو آج تک کوئی پتھر نہیں دیکھا کہ جو جینون بلٹ پروف گاڑی کو جو ہے اس کا شیشہ جو ہے اس کو بریک کر دے۔ یہ بات غلط ہے، یہ کچھ اور بات ہے۔ اس کے اوپر میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ رول آؤٹ کرے، اس کو انویسٹیگیٹ کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس کے ارد گرد جو بلڈنگز ہیں وہاں سے کوئی یہ لیزر گن فائر ہوا ہے، اور یہ براہ راست جو ہے وہ مریم نواز کے اوپر لیزر گن سے کوئی حملہ ہوا ہے اور بظاہر مریم نواز کے اوپر یہ حملہ تھا۔ یہ کافی سیریس قسم کے الیگیشنز ہیں۔ اچھا چوہان صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں نے رانا تنویر صاحب کا نام اس ایف آئی آر میں ڈالا ہوا ہے جس میں جن لوگوں نے وہاں پر بدمزگی کی اور تمام چیزیں ہوتی رہی، لیکن رانا صاحب تو اسمبلی میں موجود تھے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز کریڈیبلٹی کو ہرٹ کر رہی ہے، کریڈیبلٹی کو ہارم کر رہی ہے پنجاب حکومت کی؟ ایک شخص وہاں پر موجود ہی نہیں تھا اور اس کا نام مقدمے میں۔ جناب اگر ہو گیا غلطی سے 150 غلطی میں ہو سے گئی ایک کا تو ایگزیمپٹ ہو جائیں گے۔ کون سی اتنی بڑی جناب آپ کی فیسا غورس اور اتنی بڑی جناب سائنس ہے جناب، اتنی بڑی کوئی ایلوپیتھی کی جناب سائنس ہے جناب کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ یار بہت بڑا ڈرامہ اور ہنگامہ ہو گیا، یا آپ کہیں کہ اس ایک رانا تنویر صاحب کے شامل ہونے کی وجہ سے آپ کہیں نہیں جی نہیں پورے کا پورا وقوع نہیں ہوا، جناب اینٹوں کی بوریاں نہیں آئی، جناب اینٹوں کے جناب شاپر نہیں آئے، 10 لاکھ روپیہ تقسیم نہیں ہوا کارکنوں کو پیسہ دے کے۔ اور میں آج آپ کو ایک اور بڑا دلچسپ انکشاف کروں جو میں نے ٹی وی چینلوں میں آج کیا ہے، سارے ٹی وی چینلوں میں چل رہا ہے۔ میرے کل انکشاف کے بعد کہ 10 لاکھ روپے تقسیم ہوا، 25 ہزار پتھر مارنے والے اور لاکھ روپے جناب شیشہ توڑنے والے پہ، تو جو لوگ نظریے کی بنیاد پہ آئے ہوئے تھے نا، جن کو نظریے کی لولی پاپ دے کے پارٹی کی لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، کل جاتی عمرہ میں ہنگامہ برپا کیے رکھا اور ایم این اے ایم پی ایس کے گلے پڑے ہوئے نظریاتی کارکن کہ سانو سکے تھے بن مائیا، ہمیں مفتے کے اوپر جناب آپ لے کے اور باقی لوگوں کو جناب آپ پیسے دیتے رہے، آج ان کے لیے یہ ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ تو جناب والا اگر رانا تنویر صاحب بے گناہ ہوں گے وہ ایگزیمپٹ ہو جائیں گے۔ باقی ٹی وی چینلوں نے سب کچھ دکھایا ہے، ٹی وی چینلوں نے دکھایا ہے جناب آپ کے جاوید لطیف صاحب کو، ٹی وی چینلوں نے دکھایا ہے آپ کے جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو، ٹی وی چینلوں نے دکھایا ہے رانا مشہود کو، ٹی وی چینلوں نے دکھایا ہے بیگم صفدر اوان کو، ٹی وی چینلوں نے بیگم صفدر اوان کی سیکورٹی کی گاڑی کے اندر پتھروں کی بوریاں اور شاپر آپ نے دکھائی ہیں، میں نے نہیں دکھائی، آپ کے ٹی وی چینل نے اور سارے ٹی وی چینلوں نے دکھایا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، بہت شکریہ۔ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک چیز جو میرے ذہن میں چل رہی تھی جس کی وجہ سے میں مسکرا بھی رہی تھی وہ یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید چوہان صاحب کے پاس نا نون لیگ کا اندر کا بڑا کوئی خاص بندہ ہے جو ساری رپورٹنگ ان کو کرتا ہے۔ پریس کانفرنس انہوں نے جب کی، مریم نواز صاحبہ جب کل پیش ہوئی پریس کانفرنس انہوں نے کی، تو انہوں نے کہا کہ اندر کے کسی خاص بندے نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بڑی خوش تھیں، بڑا دکھ تھا ان کو اس چیز پر کہ شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری نہیں ہوئی ہے، ناراض تھیں، اداس تھیں، پریشان تھیں، انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یہ بات کی، اور آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ تو بڑا ہنگامہ ہوا تھا جی، اور جو انہوں نے 10 لاکھ روپے بانٹا اور نظریاتی کارکن جو ہیں وہ انہوں نے آ کے کافی واویلا کیا، تو اندر کا ایک بڑا خاص آدمی جو ہے وہ چوہان صاحب کو جو ہے وہ انفارمیشن نون لیگ کی دے رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے نون لیگ والوں کو جو ہے وہ الرٹ رہنا چاہیے کہ اندر کون سا آدمی ہے چوہان صاحب کا خاص جو اتنی انفارمیشن نکال کر ان کو دیتا ہے۔ ایک چھوٹا اور کراچی بچاؤ مشن کے حوالے سے آج سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری سے۔ کراچی شہر کے نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے معاملے پر سماعت کے دوران آج ایک بار پھر سے چیف جسٹس نے سندھ حکومت کو ناکام قرار دے دیا۔ آج ایک بار پھر سے چیف جسٹس نے سندھ حکومت کو کراچی کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ چیف جسٹس نے کراچی کی حالت زار، تجاوزات، نالوں کی صفائی کے معاملات پر سندھ حکومت پر شدید برہمی ظاہر کی۔
समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध में मुकम्मल तबाही है, सिंध को माफिया चला रही है और सिंध हुकूमत इंजॉय कर रही है। सिंध हुकूमत की तरफ से कमिश्नर कराची की पेश की गई रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी अदम इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, सिंध हुकूमत कुछ कर रही है, ना ही लोकल बॉडी कुछ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सारे शहर के अंदर गटर का पानी भरा हुआ है, हर जगह गलियों मोहल्लों में गटर का पानी मौजूद है, लोग पत्थर रख रख कर गटर के पानियों पर चलते हैं। सिंध हुकूमत से इस्तफसार किया कि आपकी हुकूमत को कितने साल हो गए हैं, कराची से कश्मीर तक की सूरत हाल बदतर है, सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, आप लोग बैठकर मजे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत के बारे में मजीद कहा कि कराची में हुकूमत की रट कहां है, सिंध को बेहतर कौन बनाएगा, कराची में रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या दीगर ममालिक के लोग भी मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लोग बेचारे मजबूर हो गए हैं, नालों पर घर बना रहे हैं, यहाँ पर माफियाज बैठे हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कमाई करना है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जितने मंसूबे सिंध में शुरू किए गए सब जाया हो गए हैं, 1 रुपया भी यहाँ पर खर्च नहीं हुआ है, सब पैसा खत्म हो गया है, पैसे आते हैं और चले जाते हैं। कराची में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, मजमूई तौर पर हुकूमत तो बनी है लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। आज चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी करते हुए मजीद कहा कि ये तो मुकम्मल अनारकी वाला सूबा हो गया, कौन ठीक करेगा इस सूबे को, क्या वफाकी हुकूमत को कहें कि आकर ठीक करें, लोगों की बुनियादी हकूक कौन देगा। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत की नाहरी पर कई सवाल उठाए हैं और रिमार्क्स दिए हैं कि कोई कानून की अमलदारी नहीं है, पूरी हुकूमती मशीनरी सब मुलव्वस हैं, अफसरे शाही भी मिली हुई है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, गैर कानूनी दस्तावेजात को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पैसा चलता है, मालूम नहीं किसकी प्रॉपर्टी किसके नाम रजिस्टर हो गई। जब आदमी मर जाएगा तो फिर बच्चों को पता चलेगा कि कब्जा हो चुका है। कराची बचाओ मिशन के हवाले से इस वक्त अहम तरीन मुकदमात की समाअत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस दौरान जब चीफ जस्टिस इनकी बदतर हालत पर बरहमी का इजहार कर रहे थे तो अटॉर्नी जनरल बराए पाकिस्तान खालिद जावेद खान, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी, सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत के नुमाइंदगान और दीगर हुकाम भी वहां पर मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि कराची मेट्रोपॉलिटन शहर है, कोई भी मुल्क अपने मेट्रोपॉलिटन शहर को तबाह होते नहीं देख सकता। अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि कराची के मामले पर संजीदगी से सोच रहे हैं, तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर हो रहा है, इस हवाले से कोई हतमी बात अभी नहीं कर सकता लेकिन जल्द ही फैसला हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने इशारा फैसल पर 14 अगस्त के हवाले से लगे हुए साइन बोर्ड्स पर भी बरहमी का इजहार किया है और अदालत ने कमिश्नर कराची को तमाम साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गुज़श्ता 3 दिन से समाअत के दौरान दिए जाने वाले रिमार्क से एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि कराची तबाही से दो चार है और कराची की जो हालत इज़्ज़ार है उसके लिए सिंध हुकूमत ही जिम्मेदार है और अब कराची के बारे में बड़े फैसलों का वक्त आ चुका है जिस पर विफाक सोच विचार करना शुरू हो गया है। क्या कराची को विफाक के हवाले करने का बंदोबस्त किया जा चुका और क्या आईनी तौर पर कराची को विफाक के हवाले करने में कोई रुकावट होगी? इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नज़ीर लगाई साहब मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं, सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया लगाई साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो आज की कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट जो समातें कर रही है, आपको नहीं लगता है कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चार्जशीट है? इंतहाई एहतराम और इंतहाई अदब के साथ सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक अदालत का सबसे बड़ा फोरम है और सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा है जहां लोग इंसाफ के लिए आते हैं और इंसाफ हासिल करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ना पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस इस तरह से उसका ये फोरम पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले देने हैं और जो फैसले आइन और कानून के तहत होंगे और जो आइन के आर्टिकल 10A को पेश नजर रखा जाएगा। किसी को भी ऐसा नहीं है कि अनहर्ड कंडम किया जाए, ये भी नहीं हो सकता है। आइन तो ये कहता है नोबॉडी शुड बी कंडेम अनहर्ड। इस तरह के अदालत उज़्मा के स्वीपिंग रिमार्क्स आइंदा जाकर बड़े मसाइल का सबब बन सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इंतहाई काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को बहुत ज्यादा एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन लगारी साहब, ऑब्जर्वेशन में गलत क्या है? न पानी है, न बिजली है, बारिश के बाद कराची का जो हाल है वो सबके सामने है। बिलबोर्ड्स किस तरीके से शहरियों की जानों के साथ जो है वो अब खिलवाड़ करना शुरू हो गए हैं, ये भी हमारे सबके सामने है। तो जो ऑब्जर्वेशन है, क्या आपके ख्याल में उसमें क्या कबाहत है?
میری گزارش یہ ہے کہ یہی حال پورے پاکستان کا ہے. وفاق نے پاکستان کا کباڑہ نکال دیا, وفاق نے تہس نہس کر دیا, وفاق نے پاکستان کی سوورنٹی تک کو جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا ہے. وفاق کی اپنی کارکردگی کوشچن ہے, وفاق کے اپنے جو معاملات ہیں وہ خراب ہیں. وفاق جو ہے اس نے جس طرح سے چینی کمیشن میں کیا, جس طرح سے آٹے کی چوری میں کیا, جس طرح سے پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھانے میں کیا, قوم کو راتوں رات 30-31 ارب کا ٹھیکہ دیا, اس وفاق پر ٹرسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے جو وفاق خود لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا ہے, جو پاکستان کی اکنامی کو مائنس میں لے جا گیا ہے, جو پاکستان کی معیشت کا جس نے بیڑا غرق کر دیا ہے, اس وفاق پر پاکستان کے عوام کیسے سیٹسفائی ہوں گے؟ میں انتہائی ادب کے ساتھ, انتہائی احترام کے ساتھ, میں انتہائی قابل احترام سپریم کورٹ کے تمام احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے سویپنگ ججمنٹ کے ریمارکس جو ہیں وہ ججمنٹ کے مرحلے میں ہونے چاہیے, آبزرویشن کے مرحلے میں. لغاری صاحب ٹھیک ہے, آپ کی رائے کا بہت احترام. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کراچی کے حوالے سے چاہے جو بھی مسائل ہیں وفاق کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے حوالے سے اب کوئی بڑا فیصلہ اس دفعہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, اگر سیاسی طور پر ہوا تو تباہی ہوگی. اگر یہ کیا گیا کہ سندھ کی حکومت کو اس وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے, جبکہ پنجاب میں گورننس فیل ہو چکی ہے, جبکہ کوئی اچھی گورننس نہیں ہے, 7 مراحل تھے اس کے بی آر ٹی کے, ان میں سے ایک مرحلے کا افتتاح ہو رہا ہے جو کل وزیر اعظم کرنے جا رہے ہیں. ابھی 7 مراحل اس کے 6 مراحل اس کے باقی ہیں, وہاں کی کارکردگی سامنے ہے. وہاں پر جو اس پہلے مرحلے کا افتتاح ہو رہا ہے وہ اس کے مجموعی بجٹ سے کہیں آگے بڑھ گیا ہے, اس کو بھی دیکھا جائے گا. صوبوں کی حکومتیں باقی صوبوں کی حکومتوں کے لیکن لغاری صاحب سندھ نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا. اگر ہم کراچی کے اوپر اپنا فوکس دوبارہ لے آئیں, کراچی کے اوپر فوکس ہم دوبارہ لے کے, بیکاز ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں آج. لغاری صاحب سندھ حکومت نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا. پلیز ایسا سندھ حکومت نے کئی بار بربادی میں سے اپنے آپ کو نکالا ہے. جب ویسٹ بینک کا برباد ہو گیا تھا اس وقت سندھ حکومت آئی تھی اور پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا, پورے کا پورا وہ جو ہے اپنا ڈیرہ الیار تک چلا گیا تھا. 99 کلومیٹر انڈس سے ویسٹ کی جانب پانی چلا گیا تھا. پورے کا پورا سندھ کا مغربی علاقہ سارے کا سارا بہ گیا تھا اور سارے کا سارا پانی پہنچ گیا تھا. اس پورے انفراسٹرکچر کو ریسٹور کیا گیا. ہیلتھ میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ سندھ میں ہوا ہے. ایسٹ بینک جو ہے انڈس کا, وہاں پر لغاری صاحب جو بھی ہوا, جب بھی ہوا, ابھی کراچی کے عوام دہائیاں دے رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے ابھی کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے اور کس کے پاس ہے؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ کراچی کے جو اصل میں بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ جب وفاق سے چیزیں ڈیوالو ہو کر صوبے کی طرف آئی ہیں تو صوبوں سے اب جانا چاہیے کارپوریشنز کی طرف, اور وہاں پر اختیارات کی اور وسائل کی منتقلی ہونی چاہیے. وفاق نے کیا کیا ہے؟ وفاق نے محکمے منتقل کر دیے ہیں لیکن اوپر ڈویژن بنا دیا اور اپنا سارا بجٹ بھی وہیں روک لیا ہے. وفاق نے ابھی تک جو ہے صوبوں کو اپنے نہ اختیارات منتقل کیے اور نہ وہاں پر جو ہے انہوں نے فائنانسز منتقل کیے. اب بھی وفاق کا بجٹ پاکستان کے چاروں صوبوں کے مجموعی بجٹ سے زیادہ ہے, جبکہ اس نے ایجوکیشن میں نہیں ڈیلیور کرنا, ہیلتھ میں ڈیلیور نہیں کرنا ہے, سوشل سیکٹر میں ڈیلیور نہیں کرنا ہے. وفاق نے جو ہے لغاری صاحب ہم کوئی امید رکھیں کہ اب اگر وفاق نے بھی سوچا ہے یا پھر کراچی کو کنٹرول میں دینے کی بات ہو رہی ہے, اور پھر گورنر سندھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سندھ حکومت کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے, سندھ حکومت کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے, تو آپ کو کوئی امید نہیں دکھتی کہ کراچی کے لیے کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی بھی قدم اٹھایا جا رہا ہے, کسی نئے طریقے سے ٹرائی کیا جا رہا ہے کہ کراچی کو ٹھیک کیا جائے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ کراچی میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہوگا. اچھا, ایک ایک کر کے سب کو مارنا نہیں ہوگا. یہاں پر 8 ادارے بلکہ اس سے بھی زیادہ اداروں کی لینڈ ہولڈنگ ہے. ایک ادارے کے لوگ دوسرے علاقے میں گھس نہیں سکتے ہیں. کون ہے جو کنٹونمنٹ ایریاز میں جائے اور وہاں جا کر کام کرے؟ کون ہے جو کارپوریشن میونسپل کارپوریشن کے پاس محدود جگہ ہے, محدود علاقے ہیں, کنٹونمنٹس کے پاس بہت سے علاقے ہیں,
بہت سے علاقے KDA کے پاس ہیں, بہت سے علاقے MDA کے پاس ہیں, بہت سے علاقے ریونیو کے پاس ہیں, بہت سے علاقے جو ہیں وہ DHA کے پاس ہیں. اب تو آپ کے ہاں بحریہ بھی ایک نیا آ گیا لینڈ ہولڈر. تو اس طرح سے لینڈ ہولڈنگ, یعنی کراچی کے مسائل کا حل یہ ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا. بہت شکریہ نذیر لغائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو تعلیم کے شعبے میں ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے ہے, اس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے اور بات کرنی بہت ضروری ہے, بیکاز بہت سارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے. چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تعلیم کے شعبے کو کرونا کی آفت نے بے حد متاثر کیا ہے, لیکن وہی صحیح کسر کیمبرج اسسمنٹ انٹرنیشنل نے پوری کر دی ہے. کیمبرج اسکینڈل سے ہزاروں پاکستانی طلبہ کا مستقبل اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے. کیمبرج اسسمنٹ سسٹم نے پاکستان سمیت دنیا کے 139 ممالک کے 4000 سے زائد تعلیمی اداروں کے 9 لاکھ سے زائد طلبہ کے بغیر امتحانات جون 2020 سیریز کے اے اور او لیول کے نتائج جاری کر دیے ہیں. ان اداروں میں 550 تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں. پاکستان کے سال 1,25,000 بچوں نے او لیولز کے امتحانات دیے, جبکہ اے لیول کے امتحانات دینے والے طلبہ کی تعداد 75,000 کے قریب ہے. اور ان امتحانات کے لیے اس سال کیمبرج کی جانب سے اے لیول کی مد میں جمع کی جانے والی کل فیس 4 ارب 27 کروڑ روپے بنتی ہے, اور او لیول کی مد میں جمع کی جانے والی کل فیس 16 ارب روپے وصول کیے گئے. پاکستان میں مارچ کے آخری ہفتے کیمبرج اسسمنٹ انٹرنیشنل ایگزامینیشن نے امتحانات ملتوی کر دیے تھے اور اسکولوں سے طلبہ کی کارکردگی کی بنیاد پر نتائج کا کہا گیا تھا. لیکن جب نتائج آئے ہیں تو معاملہ ہی بالکل الٹا ہے. بے شمار بچوں کو فیل کر دیا گیا اور اتنے خراب گریڈز دیے ہیں کہ جس سے ہزاروں بچوں کا مستقبل اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے. اور کیمبرج کے اس طرح خراب رزلٹ بنانے کی بڑی وجہ امتحانات کے لیے بچوں کے والدین سے بڑی رقم بٹورنے کی ایک منصوبہ بندی قرار دی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر اسٹوڈنٹس اس وقت اپنی کہانیاں شیئر کر رہے ہیں اور کیمبرج اسکینڈل ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین کی شکایات پر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کو بھی نوٹس لینا پڑا. آج اس بڑے اسکینڈل سے متاثر ہونے والے اسٹوڈنٹس اور طلبہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں. بہت شکریہ. ایان میرے ساتھ موجود ہیں, ارحم میرے ساتھ موجود ہیں, اور ابھی جتنی میری ان سے بات چیت ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کافی قابل اسٹوڈنٹس ہیں, کافی لائک اسٹوڈنٹس ہیں. ان کے جو پریڈکٹڈ گریڈز جو گئے تھے وہ بالکل ہی مختلف تھے, اور جو ریزلٹس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہیں. ایان مجھے یہ بتائیے کہ ہوا کیا, معاملہ ہے کیا؟ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کرونا کی وجہ سے آپ کے ایگزامز نہیں ہو گئے, تو اس کی وجہ سے آپ کے ایکسپیکٹڈ گریڈز لگائے گئے, اور ایکسپیکٹڈ گریڈز کی بیس جو ہے وہ آپ کی ہوگی او لیول اور ایس ریزلٹ آپ کا ایکسپیکٹڈ گریڈز کی بنیاد پر ہی طے ہونا تھا, رائٹ؟ جی. تو انہوں نے کہا تھا آپ کے او لیول اور اے ایس کی بیسس پہ ریزلٹ آپ کا آئے گا. اب او لیول میرے تھے 7 اے اسٹار اور ایس, اور اے ایس میں میرے تھا 1 اے اور 2 بی, اینڈ واٹ آئی گاٹ واز 1 C 2 D and 1 E. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ایان کہ کیا کیا چیزیں, صرف وہ جو پریڈکٹڈ گریڈز تھے ان کی بیس پر ہی آپ کو آگے گریڈز ملنے تھے, یا پھر کچھ اور چیزیں بھی اس میں شامل تھیں, جس طرح کچھ اسائنمنٹس ہوتی ہیں, آپ کے کوئی موک ایگزامز ہوتے ہیں, یا آپ کے پچھلے سالوں کی کچھ جو کارکردگی ہوتی ہے, کیا چیزیں جو ہیں وہ انکلوڈ کر کے ایک ریزلٹ جو ہے وہ منعقد کیا گیا؟ بیسکلی اپنا سارا یہ دیکھنا, انہوں نے کہا تھا بیسکلی آپ کا جو اے ایس میں ریزلٹ ہے جو میرا 2 B اور 1 A ہے, انہوں نے کہا تھا یا تو آپ کا یہ ریزلٹ رہے گا یا اس سے بڑھ جائے گا. یہ تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا, مجھے نہیں پتا. تو آپ کا کیا گریڈ آیا؟ 2 A 2 B 1 A, اور اب بھی جو انہوں نے مجھے دیا وہ ہے 2 D 1 C اور 1 E. Oh my God, یہ تو بہت زیادہ آپ کا ریزلٹ ڈاؤن ہو گیا. اچھا ارحم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کیا پریڈکٹڈ گریڈز گئے تھے اور پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میم بیسکلی میرے او لیولس کے اندر آئی ہیڈ 11 اے اسٹارز, اینڈ دین آئی واز آؤٹ اسٹینڈنگ ان مائی اے لیولز ایز ویل, اور میرے وہاں پہ بھی بہت اچھی پرفارمنس تھی, اور میرے تھرو آؤٹ مائی مڈس میرے سارے ایز تھے, اور میرے پریڈکٹڈ جو گئے تھے وہ تھے 2 اے اسٹارز اینڈ 2 A's, رائٹ. اور جب مجھے رزلٹ ملا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے اندر دیر واز 1 اے اسٹار, دیر واز بی, اینڈ دین دیر واز سیز. اور اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ میری کبھی کیریئر کے اندر آئی ہیو نیور ہیڈ سیز, آئی ہیو نیور ہیڈ بیز, آئی ہیو نیور ہیڈ لیس دین این اے اسٹار وچ از A+, رائٹ. اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب ایک کینڈیڈیٹ کے مڈز میں اور جب ایک کینڈیڈیٹ کے اسکول کے اندر, آپ کے پرانے ریکڈز کے اندر, اور ویسے بھی ہولسٹکلی اگر دیکھا جائے تو کسی اور ریکڈ کے اندر جب A+ سے نیچے نہیں ہے تو آپ اس کو کس طرح گریڈ کر رہے ہیں کہ اس کا C اور جو ہے D آ جائے یا B آ جائے؟ تو that's the problem. یہ تو انتہائی ناانصافی اور زیادتی کی بات ہے. اچھا ارحم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے کہ آخر یہ ساری چیز کیوں کی گئی ہے؟ پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ سسٹم ہی بہت فلاڈ ہے, جو مجھے جو لگتا ہے.
स्टार्ट हुआ यहाँ से, इन्होंने कहा कि हम आपको रैंक करेंगे। अब रैंक जब करते हैं तो उसमें आप परसेंटेजेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कैम्ब्रिज की ये बात होती है कि कैम्ब्रिज के अंदर आपका ए आ रहा है, आपका ए स्टार आ रहा है, आपको वो ये नहीं बताते कि आपकी परसेंटेज क्या आ रही है। अच्छा। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी परसेंटेजेस क्या आ रही हैं स्कूल के अंदर, 86 आ रही है, 87 आ रही है, 91 आ रही है, जो भी आ रही है। नाउ इफ फॉर एग्जांपल वी वर अपीयरिंग इन ए लेवल्स, तो हमारा ए स्टार था रिगार्डलेस कि हमारी 90 आई है, 92 आई, 95 आई है। इस दफ़ा 90, 92, 95 की बेस पे हमें ग्रेड किया, रैंक किया गया विद इन ए स्टार। अब वो 1, 2, 3 हुआ, उस 1, 2, 3 के अंदर से लेट से पहले बच्चे को दे दिया और बाकी 2 को नहीं दिया। ये तो अपनी पॉलिसीज को इन्होंने जो है नलिफाई कर दी, क्योंकि इन द पास्ट दे हैव नेवर डन दिस। सेकंड, मुझे जो लगता है ये क्या हुआ है, देखें अब मोस्ट प्रोबेबली दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ गेटिंग स्टूडेंट्स के वो दोबारा अक्टूबर नवंबर में अप्लाई करें। क्यों ना हमारे जो बच्चे हैं उनको बगैर पेपर दिए फेल कर दिया गया है। 12 नंबर पे बच्चा पास होता है। मुझे पता है 12 नंबर भी नहीं ले सका कोई बच्चा कि उसको आपने यू दे दिया है, आपने उससे पैसे भी ले लिए। अक्सर स्कूल्स ने ऐसा भी किया था कि जिन बच्चों के ईज या यूज आ रहे थे उनको अपेयर नहीं करवाया गया, सीज भेजे गए और यूज आ गए। तो अब ये इतना बड़ा डिस्क्रिपेंसी जो डेटा के अंदर आ रहा है, यही शो करता है कि देव ऑब्वियसली हैड सम रीजन कि भाई अब इनको जो है ना हम दोबारा रीअप्लाई करवाएं, क्योंकि पहले भी ए-लेवल्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर थोड़े ग्रेड कम आते हैं, लेकिन इतना बड़ा डेटा का जो डिफरेंस है ना यार, मेरा ख्याल है कि शायद ये भी होता है कि इंटरनल जो ग्रेड्स हमारे होते हैं उसके बाद फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनल एग्जाम के लिए मजीद मेहनत करते हैं, तो ग्रेड्स जो हैं वो हमें ऐसा देखा गया है कि अमूमन बेहतर ही होते हैं। जुबैदा कौसर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ये मुतासरा उबैदा कौसर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, आई एम सॉरी, मुतासरा तालिब इल्म हैं और उनकी ये वालदा हैं। बहुत शुक्रिया उबैदा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उबैदा, मुझे ये बताइएगा कि हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हुआ क्या है। बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, बहुत बड़ी ज्यादती है हमारे बच्चों के साथ, हमारा मुस्तकबिल है ये किसी तौर भी नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए कोशिश क्या की जा रही है, क्योंकि मैं चाह रही हूं कि अब हम हल की तरफ भी बढ़ें। आप लोगों की तरफ से किधर दरखास्त दी गई है, किन से राब्ता किया गया है ताकि आप इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठा सकें, क्योंकि ये बिल्कुल भी छोटी और मामूली बात नहीं है, ये मुस्तकबिल का मसला है हमारे बच्चों के। थैंक यू आयशा। ये पहले तो बात ये है कि अच्छा किया है ये मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया है थोड़ा सा, वरना तो हमारी सोसाइटी में तालीम हमारी प्रायोरिटी नहीं रही है। और ये आप देखें कि ये जो 2 तरह से इश्यूज हैं, एक तो इसमें स्कूल भी हम ये समझते हैं कि स्कूल इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि स्कूल ने ये आपको स्कूल इस तरह इन्वॉल्व है कि जब आपको उन्होंने एक गाइडलाइन दी है कैम्ब्रिज ने कि आपने बच्चों को इस तरह असेस करना है और इस तरह हम उनकी ग्रेडिंग करेंगे, तो फिर उसमें बिल्कुल मैं तो समझती हूँ कि टीचर्स भी या स्कूल भी आपका किसी हद तक जो है वो प्रेजुडिस है कि वो आप अनफेयर उन्होंने इसमें आपके साथ किया है कि वो उन्होंने रैंकिंग की है और उनके पास कोई रीजन नहीं है कि वो बच्चों को किस बेस पे रैंकिंग कर रहे हैं। एक बच्चा जो ओ लेवल्स में अच्छा उसका स्कोर है और उसका इंटरनल भी आपके पास अच्छे है, उसकी परसेंटेज आपके पास अच्छी है, और उसे कम परसेंटेज वाले बच्चों को आप उनके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई एना मैना मोर कर लिया है उन्होंने कैम्ब्रिज वालों ने, ये उन्होंने स्कूल की वजह से ही असेस किया। अच्छा, मुझे क्विकली उबैदा साहिबा ये बताइएगा कि अब आपके ख्याल में इस मसले का हल क्या है? क्या दोबारा से एग्जाम लिए जाएं फीस लिए बगैर, या फिर पहले पैसे वापस किए जाएं? क्योंकि स्कॉटलैंड में इस तरह की एक मिसाल मौजूद है जी। स्कॉटलैंड में तलबा ने कैम्ब्रिज की जानिब से जारी किए गए ग्रेड्स पर शदीद तहफुजात का इजहार किया था, जिसके नतीजे में सेक्रेटरी जो तालीम है उन्होंने डाउनग्रेडेड नताइज को वापस लेने का ऐलान किया था। तो इस तरह का कोई मुतालबा है आपका? नहीं, हमारा तो ये मुतालबा है कि स्कूल बिल्कुल इसको रीअसेस करे, और जिस तरह उन्होंने, क्योंकि जो भी रैंकिंग उन्होंने की है वो पेरेंट्स जब उनसे पूछ रहे हैं कि ये आपने किस बेस पे की है, तो मेरा ख्याल उनके पास कोई फेयर रीजन नहीं है। हम आज भी स्कूल गए हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो रैंकिंग आपने बच्चों को की है, जो इक्वल अगर कोई परसेंटेज किसी बच्चे की नीचे है और लेकिन उसका ग्रेड अच्छा आ गया है, तो आपके पास उसकी क्या फेयर लॉजिक है? तो हमें कोई उधर से सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। आप लोगों का मुतालबा है कि रीअसेस किया जाए। बहुत शुक्रिया। उबैदा साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा अयान और अरहम हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का। मुराद रईस साहब ने भी, मैं आप बताते चलूं, किस हवाले से ट्वीट कर दिया है। एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि मुराद राज साहब उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है और हम जो है वो हर मुमकिन कदम उठाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मामले को जो है वो बहुत सीरियसली लिया जाएगा। उनकी ट्वीट पहले ही हमारे पास आ गई है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस मामले में जल्द अज जल्द जो है वो जो भी मुतालबात हैं स्टूडेंट्स के या उनके पेरेंट्स के या रीअसेस करने के, उनको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही शो का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।